ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہے. جیسا کہ ہم نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا پرابلمز آف لرننگ کی کلاس میں لمز کے اندر، جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے 6ٹھی اور 7ویں جماعت کے بچوں کو کچھ ایڈوانس ٹاپکس گراف تھیوری کے ان کو ڈسکور کروانے کی کوشش کی تھی. اور ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا ایبسٹریکٹ سبجیکٹ ہے جو عام طور پہ بی ایس سی میں بھی کمپیوٹر سائنس کے جو کریکولم ہے اس میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، ایم ایس سی کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور وہ بھی بہت کم جگہ پڑھایا جاتا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ بہت یہ خشک ہے، بہت نوٹیشن ہے اس کے اندر، بہت ایبسٹریکٹ ہے، اس میں بہت ہائی لیول تھنکنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر ہم وہاں پر ڈسکوری بیس لرننگ کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کی ایکسائٹمنٹ کس طرح برقرار رہتی ہے. تو آج یہ 4-5 ماڈیول جو ہیں ہم اس کے گرد گھومیں گے، اس ایکسپیریمنٹ کے گرد، اور جو ریزلٹس ہمیں ملے ہیں اس کے حوالے سے. ہم ساتھ ہی ذکر کریں گے کہ ان لوگوں کے لیے جو کورس کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں کہ وہ گراف تھیوری کے کچھ ماڈیولز کم از کم ہائی اسکول کے لیول پر یا مڈل اسکول کے لیول پہ ضرور شامل کریں، اس لیے کہ اس میں ذہن کی جو سوچ ہے، جو آپ کی پرابلم سالونگ سکلز ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، آپ کے سوچ کے انداز بہتر ہوتے ہیں. تو ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ وہ اس کو جب نیکسٹ ریویژن کریں تو اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں. ہم ساتھ ہی لرننگ آؤٹ کمز کا ذکر بھی کریں گے. یہ ایک کتاب میرے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے سلائڈ پہ، ہینڈ بک فار ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان ہائر ایجوکیشن انہانسنگ ایکیڈیمک پریکٹس. اور ایک اور بھی کتاب کا ذکر کریں گے اس میں بھی اور دوسری کتاب میں بھی، جس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ بائی ڈیزائن. ان دونوں کتابوں کے اندر تھیوری اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے میں یاسر سے ابھی کہہ رہا تھا، لیکن ہاؤ ٹو والی چیزیں بہت ساری ہیں کہ اگر ٹیچر ایک شیڈیول بنانا چاہ رہا ہے، اپنا آؤٹ لائن بنانا چاہ رہا ہے کورس کی، اور ڈیوائڈ کرنا چاہ رہا ہے مختلف پورشنز کے اندر کہ اس نے مختلف ایک پروگرام بنانا چاہ رہا ہے، تو اس کو کیا گائیڈ لائنز فالو کرنی چاہیے، لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے، اسیسنگ کس طرح سے کرنی چاہیے، کن چیزوں کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے. تو وہ گراف تھیوری کے جو ماڈیولز ہم نے 6ٹھی جماعت کے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کیے تھے وہ بھی اس حوالہ ہمارا سامنے رہے گا، اور ان کتابوں میں جو جنرل ہاؤ ٹو ٹیکنیکس دی ہوئی ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. پہلی کتاب جو ہے ہینڈ بک فار ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان ہائر ایجوکیشن، اس میں پارٹ 1 ہے رینج آف اپروچز ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ اینڈ سپرویژن. یہ تو ہم پہلے بھی کافی ان کا ذکر کر چکے ہیں. پارٹ 2 اینڈ پارٹ 3 جو ہیں وہ بہت اپلائڈ قسم کے ہیں. اس کے اندر ڈسپلن اسپیسیفک ایریاز کو اس نے ڈسکس کیا ہے. اس نے کمپیوٹر سائنس کو، کہ کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیا ریکمنڈیشنز ہیں، آرٹس کے اندر کیا ہوتا ہے، سائنسز کے اندر کیا ہوتا ہے، میتھمیٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر ایک کے الگ الگ چیپٹرز اور سیکشنز بنائے ہوئے. انجینئرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، اکنامکس کے اندر کیا ہوتا ہے، میڈیسن کے اندر، اور اس کے علاوہ اور نرسنگ کے اندر بھی بڑی ڈیٹیل کے اندر اس نے آپ کو ریکمنڈیشن دی ہوئی ہیں. ڈیمانسٹریشنز اور انہانسنگ پریکٹسز کے بارے میں بھی کافی کچھ ہے. ان کے آتھرز کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. ہیدر فرائی، ہیڈ آف سینٹر فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ایٹ امپیریل کالج. اسٹیو کیٹر، ڈائریکٹر ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی آف لنڈن. اسٹیفین مارشل، ڈائریکٹر آف پروگرامز ایٹ دا لیڈرشپ فاؤنڈیشن فار ہائر ایجوکیشن. یا سر مجھے دیکھ کے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک میں بھی کچھ اس طرح کے یونیورسٹی کے اندر پروگرامز ہونے چاہیے جس میں ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کی بات ہو سکے. ملٹی ڈسپلنری جو پرابلم آف لرننگ بڑا ملٹی ڈسپلنری فیلڈ ہے، یہ کسی ایک جگہ پہ فکس نہیں ہوتا. سائنس کا یہ فیلڈ نہیں ہے، آرٹس کا یہ فیلڈ نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں لرننگ میں جو مسائل آتے ہیں، کوگنیشن کی بات کرتے ہیں، تھیریز آف لرننگ کی، لیکن ان کو پھر اپلائی کرنا پڑتا ہے مختلف فیلڈز کے اندر. جی، یہ میرے خیال میں انٹر ڈسپلنری اس کا جو نیچر ہے یہ بہت چیلنجنگ ہے کہ آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ میں یا ایک پروگرام کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا. اٹ آلویز ہیز ٹو بی اے میٹنگ آف مینی ڈفرینٹ پروگرامس. دوسرا، ہم ایجوکیشن کے اندر ریسرچ جو ہے، ایک چیز تو جو ان لوگوں کو ایڈوانٹیج ہے ان آتھرس کو کہ وہ ان کا نیشنل سسٹم آف ایجوکیشن ہے، تو وہ ڈیٹا ان کا بہت سارا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ اسیس کر سکتے ہیں اپنی تھیریز، نئے ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں جو بہت بڑے اسکیل پہ ہوتے ہیں. تو وہ تو ہمارے پاس شاید اتنا نیشنل لیول پہ تو نہیں ہے. لیکن آئی تھنک تیسری جو اس سے یہ بھی ہمیں دیکھتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کو ہمارے اسکولز کے ساتھ، اسکول سسٹمز کے ساتھ کنیکشنز، ریسرچ کنیکشنز بنانے چاہیے. تو یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہوں اور پھر یونیورسٹیز کے اسکولز کے ساتھ ہوں، تاکہ وہ بیک اینڈ فلو ریسرچ، ایپلیکیشن گائیڈنگ ریسرچ اینڈ وہ جو لوپ ہے
وہ کلوز ہوتا رہے. جیسے ہم نے کوشش کی تھی اپنے کورس کے اندر کیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ. اچھا ناظرین، اس کتاب کے اندر ٹیچر ان لرننگ ان ہائر ایجوکیشن کے اندر اس نے کافی اسینشیل انفارمیشن پرووائڈ کیا فار انڈرسٹینڈنگ دی کمپلیکسٹیز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ اینڈ اباؤٹ دیئر کمپلیکس ریلیشن شپ. اس نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بڑی کمپیٹنگ ڈیمانڈز ہوتی ہیں ٹیچنگ، ریسرچ اور اسکالرشپ کی، اور آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. ٹیکنالوجی کا بھی اس نے ذکر کیا، وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے. موٹیویشن کا پورا ایک چیپٹر ہے اس کے اندر کہ کس طرح اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ لرننگ پر بڑی توجہ کے ساتھ ڈسکشن ہے. پلاننگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ آؤٹ کمس کے اوپر کافی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. پھر لارج گروپس کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ لیکچر کیا ہوتا ہے، اس کی خاص باتیں کیا ہیں، کیا آپ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ لیکچر جو اس میں جو خاص باتیں ہوتی ہیں، کیا آپ کے لیکچر میں بھی وہ خاص باتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. ایک خاص بات جو اس نے ذکر کی کہ وہ انفارمیٹیو ہونا چاہیے، وہ تو خیر تمام لیکچرز پہ ہونا چاہیے، انٹرسٹنگ ہونا چاہیے اور انگیجنگ ہونا چاہیے. یہ اس پہ بہت زیادہ زور ہے. اسٹوڈنٹس آر ایکٹیولی انوالوڈ. یہ کسی طریقے سے ہم ان کو، وہ پیسو لسنرز نہ ہوں، بیٹھ کے وہ بور نہ ہو رہے ہوں، وہ پیچھے موبائل فون سے نہ کھیل رہے ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا موبائل فونس کو آپ بین کر دیں، لیکن وہ ایکٹیولی، چاہے وہ موبائل فونس کے ذریعے سے انگیج ہو رہے ہوں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی انگیج ہو رہے ہوں، وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوں آپ کے لیکچر کے اندر. تو پارٹیسپیشن ان دا لرننگ پروسیس ان کی طرف سے ایکٹیولی ہونی چاہیے، ان کی طرف سے پیسولی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور جو بات اس نے امپورٹنٹ کی ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس آر میڈ ٹو تھنک ان سائڈ دا کلاس روم، کہ وہاں پر بھی ان کا دماغ چلنا چاہیے. وہ ایک کنٹینر کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں آپ سارا کچھ ڈالتے جا رہے ہیں اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں جا رہا ہے، وہ ایک سائڈ سے جاتا ہے دوسری سائڈ سے نکل جاتا ہے. دے شوڈ بی تھنکنگ، دے شوڈ بی انکریج ٹو تھنک، دے شوڈ بی فورس ٹو تھنک، دے شوڈ بی کسی طریقے سے ہمیں انہیں ان کی تھنکنگ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یاسر اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ہم سب کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کوئی ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور پھر ہم نے جب ہماری سوچ ختم ہوئی تو ہم نے کہا کہ ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ. تو ہیئرنگ جو ہے، لسننگ ٹو اے لیکچر، اگر پیسو ہو تو وہ تقریباً وہی سچویشن ہوتی ہے. تو ہمیں دا چیلنج، انگیجنگ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پوری جو تھنکنگ ہو وہ ان پٹ آف ہیئرنگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، جو آپ دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، اور اسٹوڈنٹ اسپونٹینیسلی وہی سوچ رہے ہوں جس ڈائریکشن میں آپ ان کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹ از انگیجنگ. اب ایگزیکٹلی انگیجنگ کس طرح انگیجمنٹ کراتے ہیں، اس کے بہت سے ایلیمنٹ ہیں، اور وہ میرے خیال میں تھوڑا بہت آرٹ ہے، سائنس نہیں ہے. لیکن کلیئرلی اسٹوڈنٹس کے پرائر انٹرسٹ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور وہ پہلے سے کیا جانتے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے. پرابلم کو جس اگزامپل کے اندر آپ چھپا کے انہیں پیش کر رہے ہیں وہ ان کے لیے میننگ فل اور ریلیونٹ ہونی چاہیے. تو مثلا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر جو کتاب سے آپ لے لیں گے نا کہ بارٹ اینڈ اینڈ ور ڈوئنگ دس، ہمارے اسٹوڈنٹس وہیں پہ ان کی انگیجمنٹ لیول ڈاؤن ہو جائے گی. پرابلم سیٹس جو ہم نکالتے ہیں وہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری ہی زندگی سے ہوں اور ایسے ہوں جو اسٹوڈنٹس کو جینوئنلی انٹرسٹ کرتے ہیں. تو ناظرین آج آپ دیکھیے گا جب ہم ذکر کریں گے گراف تھیوری پڑھانے کے حوالے سے کہ یہ تمام چیزیں، یاسر نے کچھ چیزوں کا ذکر کر دیا جن کا میں فوراً ذکر کرنے والا تھا. خیر میں دوبارہ سے انہوں نے کہا کچھ چیزیں انہیں دکھانی بھی چاہیے. ویژول ایک جو اسپیکٹ ہے ہمارے سینگ برین کا، اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. جو ان کی پرائر نالج ہے، ان کے ایوری ڈے ایکسپیرینسز ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹ ضرور کرنا چاہیے. اور مونولاگ نہیں ہونا چاہیے. ان کو کسی طرح ڈسکشن میں کویسچنس کے ذریعے، چاہے وہ ٹیچر کے ساتھ کویسچن کر رہے ہوں، ڈسکشن کر رہے ہوں، سوال کر رہے ہوں، چاہے وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوں، وہ ضرور ہونا چاہیے. وہ جو ایک پن ڈراپ سائلنس والا کانسیپٹ ہے کلاس روم کے اندر جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، وہ والا صورتحال نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں اگر مچھلی منڈی بھی ہو تو کوئی ایسی بری بات نہیں. اگر کنٹرولڈ مچھلی میں وہ جو آپس میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اگر ہمارے سبجیکٹ میٹر کے بارے میں ہو اور اس کے بارے میں ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوں تو بہت اچھی چیز ہے. میرے خیال میں وہ پن ڈراپ سائلنس جو ہے، کم از کم میں تو فیل کرتا ہوں کہ ٹیچرز کی انسیکیورٹی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ اگر ایک دفعہ بولنا شروع ہو گئے تو واپس میرے قابو میں نہیں آئیں گے. لیکن یہ کلاس تھوڑی بہت پریکٹس کے بعد ہو جاتا ہے کہ آپ ڈسکشن شروع کریں، کلاس میں شور ہو گیا، آپ نے کہا ڈسکشن ٹائم اینڈز، پھر خاموشی ہو گئی اور آپ کی طرف اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ بلکہ اس کے بعد آپ کو زیادہ
you feel much more confident as a teacher. I can lose control and bring it back under. ساتھ ہی اس میں پھر یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے، مجھے خیال آ گیا اس کانفرنس کا اسلام آباد میں جو بھی گیا تھا، پرائیویٹ ون آف دی ٹاپ پرائیویٹ یونیورسٹیز ان پاکستان، وہاں پر یہ ٹیچنگ کے حوالے سے میرا لیکچر تھا، لرننگ کے حوالے سے، تو وہاں اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے دو مختلف گروپس بن گئے، اور خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے ان کی آرگومنٹ شروع ہو گئی، جو کسی حد تک ہونی بھی چاہیے میرے ٹیوٹوریل کے دوران میں نا. تو اس میں اساتذہ کی طرف سے ایک بڑا جنرل کامنٹ سامنے آیا کہ شفقت اور ادب جو ہے وہ، مطلب اگر ادب ہوگا تو پھر شفقت بھی ہوگی، اور شفقت ہوگی تو ادب بھی ہوگا، لیکن ادب کے بغیر شفقت نہیں ہو سکتی. اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ رویہ تھا کہ یہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے. یا اچھا، اس کتاب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ میں 1980s کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو کلاس روم میں کنونشنل لیکچرنگ ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اب اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ختم تو نہیں ہوئی، اور اس کی ایک وجہ اس کتاب میں یہ دی ہوئی ہے کہ جو نمبرز تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور ایکسپینسو بھی ہو گئی ایجوکیشن، نہ صرف انگلینڈ میں بلکہ پورے یورپ میں اور امریکہ میں بھی ایکسپینسو ہو گئی، پاکستان میں ایکسپینسو ہو گئی. تو اب اس کتاب میں جو تھیسس تھا وہ یہ کہ اب اسٹوڈنٹس کا اور پروفیسرز کا وہ رویہ نہیں رہا، وہ ایٹیچیوڈ، وہ ریلیشن شپ نہیں رہا جو 50 سال پہلے یا 30 سال 40 سال پہلے تھا. اب تو وہ اس قسم کا رویہ ہے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں اور وہ کسٹمر ہیں کسی چیز کے، اور وہ کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں آپ سے، تو وہ پھر ایکسپیکٹ بھی آپ سے کرتے ہیں کہ آپ وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو یہ زیادتی ہو جائے گی ان کی طرف سے. تو وہ ایک ریلیشن شپ ادب اور شفقت کا غالباً اب تھوڑا سا تبدیل ہو گیا. جی، وہ ایک سروس سیکٹر سمجھا جاتا ہے ٹیچنگ کو، اور یہ اکنامکس سے جو خیال آئے ہیں کہ آپ ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کی پیمنٹ ریسیو ہو رہی ہے، دکانداری ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سمپلیفیکیشن جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ٹیچنگ کے لیے کو سکسیزفل بنانے کے لیے جو سروسز ایکچولی جو کرنا پڑتا ہے ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی، وہ اکنامکس کے اندر یا کم از کم فائنینشیل ایکسچینج کی طرح سے ڈسکرائب نہیں ہو سکتا. اس میں ادب اور شفقت آ جاتی ہے، اس میں چھپ چھپا کے کہیں نہ کہیں دونوں کا لیکن اس کے باوجود یہ ٹیچر، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ رسپانسبلٹی پھر ٹیچر پہ ہی آتی ہے جی، کہ وہ کلاس روم کا ایٹماسفیئر اس طرح کا بنائے کہ اس میں انگیجنگ بھی ہو، وہ ایکسائٹنگ بھی ہو، وہ انٹرسٹنگ بھی ہو، اور اس میں لرننگ ہو سکے. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ ایک کانٹینٹ ڈیلیور کر رہا ہے. ادب اور شفقت تب آتے ہیں کیونکہ یہ کانٹینٹ کو ان کے بغیر افیکٹولی ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، ہم وہاں پہ ایکچولی ادب اور شفقت ڈیلیور کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، ہم ٹیچنگ کانٹینٹ ڈیلیور کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اینڈ ٹو میک اٹ ٹو بی اے ورلڈ کلاس ڈیلیورر آف دیٹ کانٹینٹ، یہ ان دونوں چیزوں کا آنا ضروری ہے. تو یہ ہے کمبینیشن. تو ناظرین، اس میں پھر کتاب میں مزید ہے کہ آپ کو کسی بھی لیکچر میں جانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے ان کے پرائر نالج کو انگیج کرنے کے لیے کیا اسپیشل ایفرٹس اختیار کیے. آج کچھ آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں، آج کچھ نئے کانسیپٹس انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، ان نئے کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے آپ ان کی پرائر نالج کو ایکسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا خاص منصوبہ بندی کی ہوئی. دوسری بات یہ کہ آپ ان کو انوالو رکھنے کے لیے، آپ ان سے ڈسکوری کوئی چیز کروانے کے لیے آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے جو پرابلمز آف لرننگ ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. پاور پوائنٹس اور ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو بڑا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا. دوسری کتاب جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ گرانٹ ویجن اینڈ جے میک، بڑا عجیب سا نام ہے یاسر اس کا، مکٹائی آئی تھنک اس کو کہتے ہیں، اسکاٹش. بیکورڈ ڈیزائن پروسیس. کتاب کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ بائی ڈیزائن، اور آگے ہے بیکورڈ ڈیزائن پروسیس. یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو تھیوری پہ زیادہ توجہ نہیں دینا چاہ رہے لرننگ کے حوالے سے. تھیوری پہلے سے معلوم ہے اور وہ اس کو اپلائی کرنے کی افیکٹو. جی کہ اب آپ اس کو ہاؤ ٹو والی بات ہے. اور اس میں اس نے جو ذکر کیا ہے اس کو میں اپلائی کر کے آج دیکھیں گے بھی صحیح، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس نے کہا ہے کہ بیکورڈ ڈیزائن، کہ عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل ہمارے یونیورسٹی میں بھی کورس آؤٹ لائن بن رہی ہیں، پروگرام بن رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورس آؤٹ لائن جب بنائیں تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کورس آؤٹ لائن ہے، یہ ٹاپکس ہیں جو ہم نے پڑھانے ہیں، فلاں ہفتے یہ ٹاپکس پڑھانا ہے، فلاں ہفتے یہ ٹاپک پڑھانا ہے. اس کے بعد مڈ ٹرم میں آپ نے کیا چیزیں
پوچھنی ہے ان سے، کوئزز میں کیا چیزیں پوچھنی ہے، لیب میں کیا آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے، یہ بات کی بات ہے نا. اور اس کے سب سے آخر میں وہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ لکھ دیں کہ بھئی یہ پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، مڈ ٹرم سے پہلے، مڈ ٹرم کے بعد ہم لرننگ آؤٹ کمس کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ کہتا ہے ایسے آپ نہ کریں، اس کو الٹا کر دیں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو کورس آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کی لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں. اچھا پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ کے پروگرام کی لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں، اور بھی زیادہ جنرل بات ہو جاتی ہے. اس پروگرام کی لرننگ آؤٹ کمس کا اگر آپ کو پوری طرح احاطہ کر لیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس پروگرام کی لرننگ آؤٹ کمس کے حوالے سے آپ کے کورس کی یا اس اسٹریمز آف کورسز کی لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں، اور اس کے بعد اس کورس کے اندر سے پہلے 2 ہفتے یا مڈ ٹرم تک کے کورس کی لرننگ آؤٹ کمس کیا ہے. اور ان لرننگ آؤٹ کمس میں اسٹوڈنٹس کو بھی شامل کرنا بڑا ضروری ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہو کہ ہم جو اس کورس میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ لرننگ آؤٹ کمس دیکھیے. جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں کسی چیپٹر کے آخر میں، وہ لرننگ آؤٹ کمس نہیں ہوتی. یا پھر تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں کہ جو کورس کانٹینٹس ہیں کسی سبجیکٹ کے، کوئی ایگزامپل لے کے بتا دیں یا ادروائز کورس کانٹینٹس اور لرننگ آؤٹ کمس میں بیسیکلی فرق کیا ہوتا ہے. لرننگ آؤٹ کمس فار ایگزامپل میں سائیکالوجی کا ایک کورس پڑھاتا ہوں. اس کورس کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹس بعد میں کسی زندگی کے ایسے مرحلے میں آئیں جہاں پہ سائیکالوجی ریلیونٹ ہے، تو مثلاً دے ہیو گاٹ میرڈ، دے ہیو اے چائلڈ. اب چائلڈ پہلے سال میں اچھا کس طرح وہ ہوگا، ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، جب وہ بولنا سیکھے گا تو کون سے لفظ پہلے ہوں گے، کس طرح جملے بنانا شروع کریں گے. یہ ایک ایگزامپل ہے ریئل لائف کی سائیکالوجی میں، اور بھی بہت سی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. تو اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتا ہو، اور یہ بھی پتا ہو کہ اگر وہ اور جاننا چاہتے ہیں اس موقع پہ تو وہ کہاں جا سکتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر وہ کچھ پڑھ رہے ہیں جو اباؤٹ ریزنگ اے چائلڈ، تو وہ ایویلیویٹ کر سکیں کہ یہ جو کتاب لکھی ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں ٹھیک کر رہا، صحیح اس نے صحیح میتھڈ سے اپنی دل سے گھڑ کے بات نکال رہا ہے یا کوئی سالڈ انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ کیا بنا اس کے بارے میں، پھر یہ اگر آؤٹ کم یہ ہے تو اس سے کریکولم میرا کیا بنا، کانٹینٹ میرا یہ بنا. ان کو وہ ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے، چائلڈ ڈیولپمنٹ. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیسک مائل سٹون ڈیولپمنٹ کے سائیکالوجی کے کیا ہوتے ہیں. فائنلی ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک سالڈ اسٹڈی جو آپ کو ڈپینڈیبل کانفیڈنٹ ریزلٹس دیتی ہے، جبکہ نان سیریس اسٹڈی، نان ڈپینڈیبل اسٹڈی، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوتے ہیں. تو یہ ایک لرننگ آؤٹ کم یہ تھا کہ ان ریئل لائف you might want to, you're going to be in a situation where you need information. What sort of information will you need? وہ ایک لرننگ آؤٹ کم تھا، اور اس سے پیچھے ہم کریکولم کا کانٹینٹ بن گیا، یہاں تک کہ میتھڈ ہم کون سے پڑھائیں گے انہیں، ایکسپیریمنٹل میتھڈ کیا ہوتا ہے، یہ سب اس سے کنیکٹ ہو گیا. تو ناظرین، یہ اس کتاب کا جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ لرننگ آؤٹ کمس بنائیں بھی صحیح، اور اسٹوڈنٹس کو اس میں شامل بھی رکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ دوسرا اسٹیپ یہ ہے، اب پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی الٹا چل رہے ہیں. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ ویریفائی کر سکیں کہ یہ لرننگ آؤٹ کمس کورس جیسے پروگریس کرتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ لرننگ آؤٹ کمس مختلف سٹیجز کے بعد فلفل ہو رہی ہیں. اس میں کیا کیا طریقے ہوں گے آپ کے؟ کیا کوئی کوئزز ہوں گے؟ کیا آپ کے مڈ ٹرم ایگزامز ہوں گے؟ کیا آپ کے کوئی کمپریہنسو رائٹنگ ایسیز ہوں گے؟ آپ کے انٹرویوز ہوں گے جس میں آپ دیکھیں. ناظرین، اس کو آپ ذرا کوشش کریں کہ جو کتاب کے چیپٹر کے آخر میں جو پرابلمس ہوتے ہیں اس سے ذرا مختلف کر کے دیکھیں. یہ ہم ایک اوپر سے ایک پکچر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ضروری نہیں کہ صرف مڈ ٹرم کے اندر وہ لرننگ آؤٹ کمس چیک ہو سکیں، ضروری نہیں کہ ایک کوئز کے اندر وہ لرننگ آؤٹ. تو یہ چیز کہ وہ آپ ویریفائی کس طرح سے کریں گے، اس کے بارے میں کچھ آپ کے؟ یہ کوئزز مڈ ٹرم وغیرہ جو ہیں، یہ کانٹینٹ ڈلیوری تو ویریفائی کچھ حد تک کر سکتے ہیں. لرننگ آؤٹ کمس کو ویریفائی کرنے کے لیے یہ ذرا سے انڈائریکٹ چیزیں ہیں. مثلا مجھے یہ تو پتا ہے کہ جی اچھا اس پیج 12 کے یہ تیسرے پیراگراف میں جو لکھا ہوا تھا وہ اسٹوڈنٹ کو پتا ہے، تو کانٹینٹ ٹرانسفر ویریفائی ہو سکتا ہے. لیکن کیا وہ جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، کیا زندگی میں جب وہ اس کے ایگزامپل میں جائے، اس کے سامنے ہوگا تو وہ پہچان بھی سکے گا، اس کے بارے میں ریزن کر سکے گا،
اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کر سکے گا. اس کے لیے ذرا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ضروری ہوتی ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ کوئز اور مڈ ٹرم میں یہ ہو جائے. تو اس کے لیے کیا کریں پھر لرننگ آؤٹ کمز کو ویریفائی کرنے کے لیے؟ ایک تو یہ کہ آپ جو اسٹینڈرڈ آپ کی ٹیکنیکس ہیں کوئز فائنل, اس کے اندر جو سوال آپ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں بہت سوچنا چاہیے. تو مثلا میں ایسا کروں گا کہ ایک نان ٹیکسٹ بک کوئی نیوز رپورٹ یا کتاب میں کچھ لکھا ہوا وہ اٹھا کے وہاں پہ رکھ دوں گا, اور ان سے کہیں گے کہ یہ جو ہے اس میں کہیں آپ کے ان میں سے کوئی کانسیپٹ سائیکالوجی میں جو آپ کو پڑھا تھا یہ چھپا ہوا ہے, یہ ریئل لائف ایونٹ کی ڈسکرپشن ہے, ان میں سے کچھ چھپا ہوا ہے, آپ بتائیں کون سا والا ہے اور کیوں, آپ کا کیوں خیال ہے. تو اس سے پریکٹس ان کو یہ ہوتی ہے کہ اپنی کانٹینٹ نالج وہ ریئل لائف میں اس کے ایگزامپلز ڈھونڈنا تلاش کریں. تو یہ کام ہم اسٹینڈرڈ کوئز کے اندر بھی کر سکتے ہیں, یہ ایگزام کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اس سے ذرا آگے نکلیں تو ہمیں پروجیکٹ پاسبلٹی ہے کہ آپ ریئل لائف کا ایک چنک ان سے کہیں کہ یہ حصہ جو ہے آپ اسٹڈی کریں, اور جو آپ نے سیکھا ہے وہ اس کو اپلائی کریں. اس سے کچھ اگر آپ کو جو آپ نے پڑھا تھا اس میں کوئی کانٹرڈکشن نظر آتی ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جی ہاں کتاب میں تو یہ لکھا تھا لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے. اس طرح کے ریئل لائف پروجیکٹ, اپلائیڈ ٹائپ پروجیکٹس آ سکتے ہیں. اور یہ ایگزیکٹلی وہ چیزیں ہیں جو اس قسم کی کتاب میں, اس میں بہت سے آئیڈیاز ہیں کہ آپ کس طرح ایکچوئل لرننگ آؤٹ کمز کو ویریفائی کرنے کے لیے کیا کیا ٹیکنیکس اور پروسیجرز نکال سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی لرننگ آؤٹ کمز کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور ان کو ویریفائی کرنے کے لیے. بالکل, یہ کتاب کے سوال جو ہیں ان کے اوپر اگر آپ رائے کرتے رہیں تو یہ نہیں ہوگا, آپ کو خود سے ایز اے ٹیچر سوچنا پڑے گا. اور یہ بہت ممکن ہے کہ اگر آپ نے پہلے لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں نہیں سوچا, جیسا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا, شاید آپ نے بھی بہت عرصہ پہلے نہیں سوچا ہوگا, تو آپ نے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئزز میں بہت اچھے مارکس لے لیے, فائنل ایگزام میں بھی اے بھی آ گیا, ان کا A+ بھی آ گیا, لیکن جو لرننگ آؤٹ کمز تھے یا ہونے چاہیے تھے وہ ایک بھی پورا نہیں ہوا. اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. جی بالکل. اچھا, اس کے بعد ناظرین تو پھر بات یہ بنی کہ سب سے پہلے لرننگ آؤٹ کمز یا ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہم چاہتے ہیں اس کورس میں جو چینج آنا چاہیے ان کے ایٹیچیوڈ کے اندر, وہ ہم ڈیفائن کر لیں, ان کو ویریفائی کرنے کے طریقے سوچ لیں کیا ہوں گے. اور جب یہ سارا کچھ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم انسٹرکشن کے بارے میں سوچیں کہ اب انسٹرکشن کیسی ہونی چاہیے. آپ فلاں ٹاپک کس ہفتے پڑھائیں گے, اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اگلے ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ کیا چیز ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کس ٹاپک پہ زیادہ ٹائم لگانے کی کوشش کریں گے, وہ ذرا مشکل ہے وہ آسان ہے, اور یہ ساری چیزیں اس کا. جی, میں لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں ایک بہت آبویس ایگزامپل دینا چاہتا تھا, ڈسٹنکشن بٹوین لرننگ آؤٹ کمز اینڈ کانٹینٹ ڈلیوری. ہم یونیورسٹی میں جو پڑھاتے ہیں اسکول سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور بہت سے اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں انہوں نے ایز لیے ہوتے ہیں لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک دم یونیورسٹی میں ان کے لیے فنکشن کرنا. اور اس کی صاف صاف وجہ یہ ان کا بھی یہ ہے, کسی اور اسٹوڈنٹ کا بھی یہ ہے, سوالوں کے جواب تو انہوں نے وہی دیے ہیں, لیکن ایک بہت آسانی سے یونیورسٹی سسٹم میں ٹرانزیشن ہو گیا, دوسرا نہیں ہوا. ان کی ٹپکلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک اسکول میں لرننگ آؤٹ کمز کے اوپر کوئی فوکس نہیں تھا, گریڈز کانٹینٹ ڈلیوری کے اوپر بہت فوکس تھا. اور وہ یونیورسٹی میں آ کے, کیونکہ ہماری سسٹم آف ٹیچنگ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لرننگ آؤٹ کمز یہ ہو چکے ہوں گے, اگر کسی کا اے آیا ہے تو ان کا یہ سوچنے کا طریقہ پریکٹس ہوگی, وہ نہیں ہوتی, اینڈ دیر از ٹربل, ویری سیریس ٹربل. اسی طرح جو آپ نے بات کی, میں ایگزامپل اسی کتاب میں سے لے رہا ہوں کہ ایک سمپل سا ایگزامپل انہوں نے دیا ہوا ہے کہ 15 بچے ہیں یا 15 لوگ ہیں جن کو ہم ٹرانسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں 4 بسز کے ذریعے سے. تو آپ کے خیال میں 15 بچے ہیں اور 4 بسز ہیں, تو اس میں ہر بس میں کتنے بچے آئیں گے؟ تو اس میں 15 سے اکثر لوگوں نے 15 سے 4 کو ڈیوائڈ کر دیا اور اس کے بعد ریمائنڈر بھی ساتھ نکال کے دے دیا. اب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں وہاں پر ٹیکسٹ بک کے آخر میں جو پرابلمس تھے وہ تو سارے اس نے کر لیے, لیکن اگر لرننگ آؤٹ کم یہ تھا کہ وہ سوچ کے جواب دیں اور اس طرح کی ریئل ٹائم سچویشنز میں وہ کر سکیں, تو وہ نہیں کر سکے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لرننگ آؤٹ کمز کیا تھے اور آپ نے ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی. اچھا, پھر اس کے بعد اس نے بڑی مزیدار جو اہم بات کی ہے, اور وہ یہ ہے جو اکثر سوال آپ کے
سے پوچھا جاتا ہے. میرا جو پریزنٹیشن تھی اسلام آباد میں بھی, اس میں انہوں نے پوچھا کہ لرننگ آؤٹ کمز ایمبیشیس ہیں بڑے آپ کے, آپ نے ویریفیکیشن بھی رکھی ہوئی ہے, آپ نے ڈسکوری لرننگ بھی رکھی ہوئی ہے, ایکسائٹمنٹ بھی کریٹ کی ہوئی ہے, سارا کچھ, لیکن ہم کورس کیسے کور کریں گے؟ یہ اس کی دوسری ایکسٹریم پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اصل مقصد تو ٹیچر کا ایک سارا کورس کور کرنا ہے. تو اس کے بارے میں بھی اس نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے, اور وہ ڈسکس یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے جب آپ لرننگ آؤٹ کمز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے لرننگ آؤٹ کمز تو آپ یہ چاہتے ہیں, کچھ آئیڈیاز کے بارے میں, کچھ کانسیپٹس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اسٹوڈنٹ بس فیملیئر ہو جائیں, یہ بعد میں ان کو اتنی انفارمیشن آ جائے, اتنا نالج آ جائے ان کے پاس کہ یہ خود سے بعد میں پڑھنا چاہیں تو اس کو آگے لے جا سکیں. لیکن اس سے زیادہ ان کانسیپٹس پہ زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں, بس فیملیئر ہونا ضروری ہے. دوسرا, نہ صرف وہ فیملیئر ہو جائیں بلکہ دے شوڈ بی ایبل ٹو نو اینڈ ایکچولی ڈو کا مطلب یہ ہے کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو یوز دوز کانسیپٹس ٹو کریٹ سم تھنگ نیو, be able to use those techniques in different situations, in new situations. They should be able to modify them and do something. تو یہ ایک دوسرا لیول ہے. یہ لرننگ آؤٹ کم آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ ایمبیشیس لرننگ آؤٹ کمس ہوں, تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے لیکن اس پہ میں اتنی زیادہ توجہ نہیں دینا چاہتا, ان لرننگ آؤٹ کمس پہ, ان ٹاپکس پہ میں بہت زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ ایک لاسٹ سٹیج ہے اور وہ ہے انڈیورنگ انڈرسٹینڈنگ, کہ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر یہ جو ٹاپکس ہیں یہ تو بہت ضروری ہے ان کا سمجھنا. نہ صرف سمجھنا ضروری ہے بٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ new knowledge using those concepts. They should be able to use them under different situations, under difficult situations, under new situations. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سبجیکٹ کے, ہر ٹاپک کے یہ جو enduring understanding کے ٹاپکس ہیں جن کو وہ لنچ پن کہتا ہے, کہ وہ فلائی کسی بھی پہیے کے ساتھ ایک لنچ پن لگا ہوا ہوتا ہے, اگر وہ لنچ پن نکل جائے تو وہ پہیہ جو ہے وہ تو پھر کہیں اور ہی پہنچ جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ ڈیزائرڈ آؤٹ کمز یا لرننگ آؤٹ کمز بنا رہے ہوں تو آپ یہ پرائرٹیز بنا لیں ٹاپکس کی, کہ بھئی یہ ٹاپکس لنچ پن آخر کیا ہے. اگر یہ چیز کسی کو سمجھ نہیں آ گئی, ہو سکتا ہے اس نے سارے کوئزز میں بہت اچھے مارکس لیے ہوں, ہو سکتا ہے مڈ ٹرم اور فائنل میں بھی وہ بہت اچھے مارکس لے گیا ہو, لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اصل جو مزے کی بات تھی, اصل جو روح تھی اس سبجیکٹ کی, وہ اس کو سمجھ نہیں آئی. آپ اس میں یاسر کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے یہ جو الیبوریٹ ٹول کٹ ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کن کانسیپٹس پہ یہ ڈپلوائے ہوگی, اور باقی جو ہے آپ شاید اسٹینڈرڈ طریقوں سے کورس کور کرنے کی پرائیورٹی کو فلفل کرتے ہوئے آپ اسٹینڈرڈ طریقے سے وہاں جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک ویری گڈ کمپرومائز. تو ناظرین, اب یہ اس طرح کے اگلے ماڈیولز بھی ہمارا, یہ جو ہم نے 2 کتابوں کا ذکر کیا, انڈرسٹینڈنگ بائی ڈیزائن, اور ساتھ ہی ہم نے ذکر کیا دوسری کتاب کا جو شروع میں ہم نے ہینڈ بک تھی ہائر ایجوکیشن کی. انہی کی جو گائیڈ لائنس ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمارا جو ایکسپیریمنٹ تھا گراف تھیوری کا 6 اور 7ویں جماعت کے بچوں کے سلسلے میں, اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. اس میں ہم لرننگ آؤٹ کمز بھی اپنے سامنے ڈیزائن کریں گے, آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور اس کے ساتھ ہم ویریفیکیشن کے ریزلٹس بھی کس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے. اور اس کے بعد پھر کلاس روم انسٹرکشن کے آج ہم نے کیا چیز ڈسکس کرنی ہے اور کیسے ڈسکس کرنی ہے, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو ہمارے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں یا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ گرافس کی ٹرمز میں سوچنا اور امیجن کرنا شروع کر دیں, وچ از اے ویری ایمبیشس لرننگ آؤٹ کم. وہ ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیں گرافس کو جن ڈیٹا اسٹرکچرز میں, ڈیٹا اسٹرکچر کا نام دیے بغیر جن ڈیٹا اسٹرکچر میں گراف کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, وہ ڈسکور کر سکیں پاتھ, شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھمس جو کہ انٹرنیشنلی نون الگوریتھمس ہیں, اور ایک پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ بن سکے ان کا گرافس کو استعمال کرتے ہوئے ایز اے ٹول کے طور پہ. تو اب ناظرین, یہ ہمارے ایمبیشس لرننگ آؤٹ کمز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کو ویریفائی کس طرح کیا جائے اور ان کے لیے انسٹرکشن کس قسم کی ہو. یہ تینوں چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ ایک چیز ڈھیلی کر دیں گے تو دوسری چیز جو ہے وہ گڑبڑ کر جائے گی. اگر آپ یہ ایمبیشس رکھ رہے ہیں تو باقی چیزوں کو بھی ساتھ ہی آپ کو ایمبیشس رکھنا پڑے گا. تو اگر آپ ڈیزائرڈ لرننگ آؤٹ کمز میں چاہ رہے ہیں کہ وہ پرابلم سالونگ کرنا شروع کر دیں, وہ ڈسکور کرنا شروع کر دیں, وہ نئی نالج کو یا پرانی نالج کو استعمال کر کے
انیوژل سرکمسٹانسز میں اس کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں، پرابلم سالونگ کے قابل ہو جائیں، سوچنا شروع کر دیں، تو اس کے لیے پھر ویریفیکیشن بھی بڑی ڈیمانڈنگ ہو جائے گی، اور ساتھ ہی جو انسٹرکشن ہے وہ بھی بہت ڈیمانڈنگ ہو جائے گی۔ تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں ہم انسٹرکشن کی پہلے بات کر لیتے ہیں، ہم الٹا چلتے ہیں، جیسے اس کتاب نے کہا ہے اس طرح نہیں چلتے۔ ہم انسٹرکشن تو کنونشنل رکھ رہے ہیں، ہم لیکچرنگ کر رہے ہیں گرافس کے بارے میں، اور لیکچرنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سیٹس کو ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد سیٹس کے بعد ایک سیٹ آف سٹیز فار ایگزامپل لے لیں گے، اس کے بعد ملٹیپلائی کریں گے اس سیٹ کو آپس میں ہی، تو اب آرڈرڈ پیئرز آ جائیں گے۔ آرڈرڈ پیئرز کیا ہوتے ہیں، وہ ان کی پرائر نالج کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اچھا خاصا مشکل کام ہوگا۔ اس کے بعد آپ کہیں گے یہ آپ کو گراف دیا ہوا ہے، اس کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں، ایڈجسنسی میٹرکس یا ایڈجسنسی لسٹ کے۔ اب یہ میری طرف سے لیکچرنگ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں کہوں گا کہ اچھا ڈائکسٹراز شارٹیسٹ پاتھ الگورتھم یا پاتھ فائنڈنگ الگورتھم عام طور پہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو میں سوڈو کوڈ دکھاؤں گا یا میں ان کو کوئی طریقہ بتاؤں گا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ وہ کتنا ایکسائٹ ہوں گے، وہ کتنا ریئلی اسے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب اگر میں نے اسی طریقے کو فالو کیا کہ میں نے لرننگ آؤٹ کمز کو ابھی نہیں دیکھا اور پہلے سے یہ کورس ڈیزائن کر دیا اور لیکچرنگ بھی کر دی ساتھ ہی، اب میں سوچتا ہوں کہ لرننگ آؤٹ کم کیا ہونی چاہیے۔ اب اگر لرننگ آؤٹ کم یہ ہونی چاہیے کہ وہ ڈائکسٹرا کو ریپروڈیوس کر دیں، تو وہ تو شاید وہ کر لیں گے، وہ ٹیکسٹ بک کے پرابلم بھی سالو کر لیں گے، آپ کو ایک گراف دیا ہوا ہوگا، وہاں سے وہ شارٹیسٹ پاتھ نکال کے دے دیں گے۔ لیکن اگر میں یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دوں، میری لرننگ آؤٹ کم یہ ہو جائے کہ کسی ایسے گراف میں جہاں ڈائکسٹرا اپلائی نہیں ہو سکتا، یا کوئی ایسی سچویشن بن جائے جہاں ڈائکسٹرا کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو یہ چیز اس کنونشنل طریقے سے لرننگ آؤٹ کمز کو ایکسپیکٹ کرنا وہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کو ویریفائی کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ کس طرح سے کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک طریقہ تھا جو ہم عام طور پہ فالو کرتے ہیں، اب ہم اس کا الٹا کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ لرننگ آؤٹ کمز ہماری کیا ہونی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ لرننگ آؤٹ کمز میں وہ سوچنا شروع کریں، ان کا دماغ کھل جائے، وہ ٹول کے طور پہ استعمال کر سکیں، وہ ڈسکور کر سکیں، وہ نئے پرابلم سالو کر سکیں۔ تو اس کے لیے ویریفیکیشن بھی بڑی انوویٹو ہونی چاہیے، جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا۔ تو جو انسٹرکشن ہے وہ بھی بڑی انوویٹو، اور ہم نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا، ان کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں، ثاقب محمود اور عبد الرحمان، کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم چھٹی جماعت کے بچوں کو اور ساتویں جماعت کے بچوں کو جن پہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو خود سے کچھ نہیں پڑھائیں گے، ہم ان کی جو پرائر نالج ہے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کو ایکسائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ان سے ٹرمینالوجی استعمال نہیں کرنے کی، وہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جب ہم نے سوچ لیا، تو اب آپ ناظرین یہ دیکھیے، اور اس کو ہم ابھی ایلابوریٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نے ڈسکوری کرانی شروع کر دی کلاس میں، تو اگر وہ ڈسکوری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ویریفائی ہو رہی ہے ہماری، اس کا مطلب ہمارے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس تھے، جو ہم لرننگ آؤٹ کم چاہ رہے تھے کہ وہ نئی سچویشنز کے اندر ایک نیا پرابلم سالو کر سکیں، وہ تو ہم نے کروانا شروع کر دیا ان کو۔ تو اب آپ دیکھیں یہ سارا کچھ کس طرح سے اسٹریم لائن ہو جاتا ہے اگر لرننگ آؤٹ کمز کو ہم سامنے رکھیں، اس کے حوالے سے ویریفیکیشن اور اس کے حوالے سے انسٹرکشن ڈیزائن کریں، تو پھر ہم واپس جب جاتے ہیں تو ہمارا واپسی کا سفر کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ اب آپ دیکھیے، گراف تھیوری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہائی اسکول پہ نہیں پڑھایا جاتا، جس کو ایبسٹریکٹ اور ڈیفیکلٹ سمجھا جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں ایبسٹریکٹ سمجھا جاتا، اور ملکوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے میرے پاس ایک کتاب ہے، گرافس اینڈ دیئر یوزز، یہ اور کی لکھی ہوئی ہے، اور بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے جس کے ہیملٹونین پاتھس کے تھیورمز ہیں، اس نے بھی یہی کوشش کی کہ چھٹی، ساتویں، آٹھویں ہائی اسکول کے بچوں کو گراف تھیوری پڑھانے کی کوشش کی جائے، اور وہ جو ٹرمینالوجی کا ہم ایک لبادہ پڑھا دیتے ہیں اس کو اتار کے کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور سائنٹسٹ کا پیپر کا حوالہ بھی ہے، اسٹڈی ان ٹیچنگ گراف تھیوری فار پرائمری اینڈ جونیئر ہائی اسکول اسٹوڈنٹس، یہ جاپان کے اندر ایک اسٹڈی ہوئی جس میں یہ ٹوموکو ہیں اور ان کے ساتھ اور لوگ ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک رشین ایکسپیرینس کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے فارمن اور گینکن سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے گراف تھیوری چھٹی جماعت کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم گراف تھیوری پڑھائیں گے تو گراف تھیوری بذات خود تو ایک الگ چیز ہے، اس سے لاجیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پرائر نالج کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے ایک ویژول پرسپیکٹو آ جاتا ہے،
ان کے خیال میں یہ پرابلم سالونگ کے لیے ضروری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ادروائز رشیا میں بھی اور جاپان کے اندر بھی، جہاں پہ رشیا خاص طور پہ بڑا مشہور ہے گراف تھیورسٹ پیدا کرنے کے حوالے سے، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ڈیفینیشنز اور فارمولیز میمورائز کر لیتے ہیں اور سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوتی اگر آپ ان سے ڈسکور کروانے کی کوشش نہ کریں۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کوشش ناظرین کہ ہم نے ڈیفینیشنز ہم نے یہ ارادہ کر لیا پورا کہ ہم ڈیفینیشنز نہیں پڑھائیں گے انہیں، ہم ٹرمینالوجی نہیں پڑھائیں گے، ہم نوٹیشنز نہیں کرائیں گے، ہم تھیرمز نہیں، جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیشنز کراتے ہیں، تھیرمز کراتے ہیں، ڈیفینیشنز، نوٹیشنز، تھیرمز اور ان کے پروفز، اور پھر ایگزامپل، ہم الٹا چلیں گے۔ اس سے جو ایکسائٹمنٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ پلگ ان چگ والا حساب کتاب بالکل نہیں چلے گا، یہاں پہ ہم ایکٹیو پارٹیسپینٹس ان کو کسی طریقے سے بنانا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ لرننگ گول جب ہم نے سیٹ کر دیے کہ ہم ان کو انوویٹو تھنکنگ کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد آسانی کس طرح سے پیدا ہوگی۔ پرائمری اور جونیئر ہائی اسکول کے ٹیچرز کی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ کیا، یہ ہمارا جو گروپ تھا اسٹوڈنٹس کا، انہوں نے بیسیکلی یہ کیا ایکسپیریمنٹ 6 اور 7ویں جماعت کے بچوں کے ساتھ، کہ انہوں نے بچوں سے یہ کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم گراف تھیوری پڑھانا چاہتے ہیں، یہ اس کا گرافس کا ذکر ہی نہیں ہوا سرے سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے 4 شہروں کو ریپرزینٹ کر دیں۔ اچھا، اب یہ ریپرزنٹیشن جو ہے یہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم نے ان سے ایک ایسا کام کہا جو انہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا نقشہ بنا دیں، ہم نے یہ کہا کہ پاکستان کے 4 شہروں کو آپ ایک کاغذ پہ ان کا نام لکھ دیں، ان کو ریپرزینٹ کر دیں۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا نام لکھ دیں، ریپرزینٹ کر دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ فوری طور پہ پہلا سوال کسی بچے کی طرف سے یہ آیا کہ سر میں اپنے شہر کا نام بھی لکھ دوں۔ اب دیکھیں، وہ ہمیشہ جو ایسوسیشن ہوتی ہے نا وہ اپنے شہر کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بڑا ایکسائٹمنٹ کی بات تھی کہ وہ اپنے شہر کا نام بھی اس کے اندر لکھ دے۔ اگر میں اس سے یہ کہتا کہ امریکہ کے 4 شہروں کے نام لکھ دو تو وہ فیلنگز کبھی ڈیولپ نہ ہو سکتی۔ اچھا، جب ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ کر کے ہمیں دکھائیں، یہ ایک ایکٹیویٹی تھی جو ہم نے ان کو کروانی شروع کی۔ دیکھیے، ہم نے کسی ڈیفینیشن سے شروع نہیں کیا، ہم نے ان سے ایک ایکٹیویٹی کروائی جو وہ آپس میں ایک دوسرے کا دیکھ رہے تھے کہ اس نے کون سے 4 شہر کے نام لکھے ہیں، اس نے کون سے، پوچھ بھی رہے تھے، تو نے اس کا نام لکھا ہے، لاہور کا نام لکھا ہے، تو نے کراچی کا نام لکھا ہے، اس طرح۔ اچھا، تو انہوں نے یہ کیا کہ بڑی مزے کی بات یہ کہ انہوں نے 4 شہر بنا دیے، کچھ نے بلاک چوکور بنا دیے، ان پہ نام لکھ دیا، کچھ نے یہ کیا کہ لاہور کے سامنے بادشاہی مسجد یا مینار پاکستان بنا دیا اور نیچے لاہور لکھ دیا، کچھ نے گول دائرہ بنا کے لاہور لکھ دیا، کسی نے قائد اعظم کا مزار کی تصویر بنا کے اس پہ کراچی لکھ دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ لاہور کے ساتھ 5 دریا بھی بنا دیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کی پرائر نالج تھی جو ان کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی، اس سے آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے، اور یہ بڑی یوزفل ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی جو ہم نے ان سے نہیں کی تھی، کہ انہوں نے جو اگر دائرہ بنایا، دائرہ کراچی سے کو شو کر رہا ہے، اسلام آباد کو شو کر رہا ہے، تو وہ کراچی کے لیے بڑا دائرہ بنایا، کہ انہوں نے وہ سائزز کو بھی ساتھ ہی اس میں ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ان کی جغرافیکل جو ہماری پوزیشننگ ہے شہروں کی، کہ نارتھ میں کون سا شہر ہے، شمال میں، مشرق میں، جنوب میں، اس کو بھی کسی حد تک مینٹین کرنے کی کوشش کی۔ تو یاسر، یہ تو ہمارے لیے بڑا ہی مزیدار ایکسپیرینس تھا کہ ہم نے صرف ان سے یہ کہا کہ 4 شہروں کو ریپرزینٹ کر دو، اور انہوں نے اتنی ساری انفارمیشن اس کے سامنے، میرے خیال میں انہوں نے جو سیلینٹ انفارمیشن تھی نا، وہ جو مین ویریبلز جو ہماری میموری میں سٹور ہوتے ہیں، کہ ایسوسیشن کیا ہے، لاہور کی کس بلڈنگ کے ساتھ ایسوسیشن ہے، پرسن کے ساتھ ہے، پھر یہ مینٹل میپ بھی ایک بہت پاورفل ٹول ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ آپ کے پوچھے بغیر انہوں نے جیوگرافیکل ارینجمنٹ کرنی شروع کر دی۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ان کی جو فیلنگس ہیں بڑی اسٹرانگ ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ کی کیا پاسٹ میموریز ایسوسیٹڈ ہیں مختلف شہروں کے ساتھ، تو وہ فوراً سے ان کی کہانیاں شروع ہو گئیں کہ یہ میرا شہر ہے، ہم اپنے پھپھو کے گھر گئے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں، کراچی ہم نے سمندر کا ہم نے وہ دیکھا تھا، ہم ملتان وزٹ کیا تھا، صوفی شرائنز پہ گئے تھے، وہ سارا کچھ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کی ایسوسیشنز، ان کی باتیں، اب دیکھیں یہ سارا کچھ جو مچھلی منڈی تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، یہ ساری جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے یہ بڑی مزے، وہ آپس میں کمپیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں تو نے یہ دیکھا تھا، تو نے وہ دیکھا ہے، تو نے میوزیم میں، لاہور میوزیم تو نے دیکھا ہے،
اسلام آباد میں جو نیا آرٹس کا میوزیم بنا ہے تم نے وہ دیکھا ہے. تو وہ ساری چیزیں آپس میں پھر ان کی شروع ہو جاتی ہیں, ایک لائیولی ڈسکشن, ایک ایکسائٹنگ ڈسکشن بن جاتی ہے. جب یہ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے, ہم نے دیکھ لیا کہ ہاں انہوں نے چار شہر اس میں کسی طریقے سے ریپرزینٹ کر دیے, تو پھر ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کبھی جہاز پہ بیٹھے ہوں گے, آپ کبھی سڑک پہ گئے ہوں گے ایک شہر سے دوسرے سڑک پہ. جہاز کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کبھی لاہور سے کراچی گئے ہوں گے یا اسلام آباد سے پشاور گئے ہوں گے, بائی ایئر گئے ہوں گے. آپ کو یاد ہے وہ فلائٹ جس میں آپ پہلی دفعہ بیٹھے تھے, آپ کہیں گے, اب وہ پرانی ایسوسیشن, وہ فلائٹ یاد آ جاتی ہے انسان کو کہ میں PIA کی فلاں فلائٹ پہ بیٹھا تھا. اس میں یہ یاد آیا تھا کہ میں لاہور سے بیٹھا تھا, جب میں لاہور سے چلا تھا تو میرے وہ ساری انہوں نے شروع کر دی کہ ہم سوچ رہے تھے ہم نے یہاں جانا ہے, ہم نے وہاں جانا ہے. اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ کس طریقے سے تم فلائٹ لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ کو تم کس طرح سے ریپرزینٹ کرو گے. تم اسلام آباد سے لاہور کی فلائٹ کو یہ بھی ساتھ پوچھا کہ تم اگر گرمیاں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے وہاں گئے تھے, تمہیں یاد ہے, اس کے بعد تم مری بھی گئے تھے, نتھیا گلی بھی گئے تھے, تو اس کا مطلب جانا تمہارا اور پھر واپس بھی تم آئے تھے, اسکول کھول گئے تھے تمہارے. تو اب تم ان کو کس طرح سے, ایک فلائٹ ہے لاہور سے اسلام آباد, ایک اسلام آباد سے, ان کو کیسے ریپرزینٹ کرو گے. تو اس پہ مزے کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے PIA کا جہاز بنا دیا, اور PIA کا جہاز لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہے, وہ دکھا دیا انہوں نے, اور ایک لائن بھی کھینچ دی. ہم نے کہا کہ آپ شو کریں اس کو نا, اس فلائٹ کو ریپرزینٹ کریں, مطلب تو اس کا انہوں نے ایک طرح کا پاتھ بنا دیا کہ یہ جہاز اس طرح سے اڑتا ہوا جا رہا ہے. اور جب اسلام آباد سے لاہور کی تھا وہ اس کا دوسری ڈائریکشن میں بنا دیا. تو یہ ہمارے لیے ایک ریل آئی اوپنر تھا کہ یہ بچے جو ہیں یہ خود سے انفیکٹ ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا, وہ ایک گراف بنا رہے ہیں. انہوں نے مختلف شہروں کو ورٹیسز سے یا نوٹ سے ریپرزینٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک گراف بنانے کی کوشش کی, ایجز بنانے کی, اور یہ ڈائریکٹڈ گراف بنا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ لاہور, ملتان اور اسلام آباد اور کراچی کے درمیان جو مختلف سڑکیں آ رہی ہیں ان کو بھی ذرا شو کر دیں, اور یہ الگ گراف بنا لیں. وہ ایک الگ گراف تھا. تو اب انہوں نے یہ کیا, اور جو کچھ لوگوں نے کیا اور کچھ لوگوں نے اس کو, کہ اب انہوں نے ڈائریکشن شو نہیں کی. اچھا, کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اگر لاہور سے اسلام آباد کی موٹر وے انہوں نے شو کی تو انہوں نے ایک ایرو اسلام آباد کی طرف لگایا اور ایک ایرو واپس بھی لگا دیا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سڑک ادھر بھی جاتی ہے لیکن واپس بھی تو ہم اسی سڑک سے آ سکتے ہیں نا. تو اب یہ دس از سم تھنگ ویری ناول کہ انڈائریکٹڈ گراف کو ہم انفیکٹ ہر انڈائریکٹڈ ایج کو ہم 2 ڈائریکٹڈ ایجز سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ان کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی, یہ انہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی, یہ ان سے اگلوانے کی ضرورت تھی, جو انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ سارا کچھ اگل دیا. تو یہ جو ان کا ریپرزنٹیشن تھی گراف کی, کہ وہ ایک ڈائریکٹڈ گراف کے بارے میں بھی ایک پرابلم کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف اے ڈائریکٹڈ گراف, اگر ڈائریکٹڈ گراف ہوگا واقعی تو, اور اگر کوئی پرابلم ایسا ہے, اگر کوئی سینیریو ایسا ہے کہ وہاں انڈائریکٹڈ گراف بنتا ہے تو وہ اس کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے تھے. یہ ان کے اندر انہیرنٹ کیپیسٹی تھی. یا پھر یہ کیپیسٹی ان کو کس طرح سے آئی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایبسٹریکشن ایبلٹی ہے ایک لیول میں, اور یہ تو ہم ہر جگہ استعمال کرتے ہیں. یہ فنڈامنٹل تھے, اس کے بغیر تھنکنگ ہو ہی نہیں سکتی. تو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ کہ وہ اس ڈومین میں بھی انہوں نے اس طرح کی ایبسٹریکشن کر لی جو گراف تھیوری کی طرف ان کو لے جا رہی ہے. یہ تو بہت فنڈامنٹل ایبلٹی ہے, لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں میرے خیال میں کافی حد تک, اور یہ اس ایبلٹی کو ہم بجائے اپنی ٹیچنگ اس پہ بیس کرنے کے بجائے ہم اس کو انگیج نہیں کرتے, اور اس سے ہم بلا وجہ ہم دشواریاں اپنے لیے پیدا کرتے ہیں. تو ناظرین, جو چیز ہمارے لیے جیسے یاسر نے کہا بہت مزیدار تھی نوٹ کرنا, وہ یہ کہ ان کو ڈفرنس پتا تھا ایک ڈائریکٹڈ اور انڈائریکٹڈ ایج کے درمیان, یا دوسرے الفاظ میں اس کو اگر میتھس کی ٹرمز میں کہا جائے, جو کہ ان کو پتہ نہیں تھی ظاہر ہے, کہ ان کو ایک پیئر کے درمیان, ایک آرڈرڈ پیئر کے درمیان فرق معلوم تھا. جب ہم نے زیادہ ان کو پروب کرنے کی کوشش کی کہ آرڈرڈ پیئر کا نام لیے بغیر, ہم نے جب لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ پر ان کو زیادہ پروب کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا شہر لاہور ہے, ہم یہاں سے چھٹیاں گزارنے وہاں جا رہے تھے. یہاں سے اسلام آباد اپنی پپو کے گھر چھٹیاں گزارنے جانا بالکل اور چیز ہے. ہم
وی ور لکنگ فارورڈ کہ ہم گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزاریں گے, ہم مری جائیں گے. نتیجہ سے بھی ہم نے ذکر کیا نتیجہ جب ہم واپس کی فلائٹ پہ آ رہے تھے تو ہمارے احساسات بالکل مختلف تھے. ہم اسکول کا سوچ رہے تھے کہ اسکول میں جائیں گے, وہاں اپنے دوستوں کو بتائیں گے ہم نے کیا کچھ دیکھا. تو دیکھیں یہ آرڈرڈ پیئر کا جو کانسیپٹ ہے, جو اگر آپ یہ ساری ایسوسیشنز نکال دیں تو پھر یہ کہنا کہ لاہور ایک چھوٹی بریکٹ کے ساتھ لاہور کوما اسلام آباد, یہ ایک آرڈرڈ پیئر ہے, اور اسلام آباد چھوٹی بریکٹ اسلام آباد کوما لاہور چھوٹی بریکٹ بند, ان دو آرڈرڈ پیئرز میں فرق ہے, اس لیے کہ یہاں پہلے لاہور آتا ہے, یہاں پہلے اسلام آباد آتا ہے. ان کا یہ یاد رکھنا یا رجسٹر کرنا کہ یہ بہت امپورٹنٹ اہم ایک فرق ہے, یہ کافی ان ایسوسیشنز کے بغیر یہ کام کافی مشکل ہے. مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں جب ہم نے آرڈرڈ پیئرز پڑھے تھے تو وہ پڑھ تو لیے تھے, لیکن مجھے کوئی ان کا کیوں یہ فرق ہوتا ہے یہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا. کہ یہ تو مجھے تو لگتا ہے یہ رٹے مارنے والی چیز ہے کہ اچھا یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ فرق ہوتے ہیں, لیکن کیوں ہوتے ہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا. تو ناظرین یہ جب دو ایکٹیویٹیز ہم نے کر لی, اب دیکھیں اس میں وہ مستقل کچھ نہ کچھ لکھ رہے تھے, وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, وہ اپنی فیلنگز بھی بیچ میں لے کے آ رہے تھے. جب یہ دو ایکٹیویٹیز کر لیں تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ اب ہم تیسری ایکٹیویٹی شروع کر دیں, اور آپ نے جو سڑکوں کا نقشہ بنایا تھا, اور سڑکوں کے نقشے کو ہم نے کہا کہ یہ انفیکٹ آپ نے ایک ڈائیگرام ڈرا کی تھی, یا اس کو ہم گراف بھی کہہ سکتے ہیں, ڈائیگرام بھی کہہ سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں کہ ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں, آپ نے ایک نقشہ بنا دیا. اب آپ یہ بتائیں کہ جو سڑکیں لاہور کے اندر آ رہی ہیں یا باہر نکل رہی ہیں, اس لیے کہ انڈائریکٹڈ گراف ہے تو اس میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو سڑکیں لاہور سے کنیکٹڈ ہیں ان کو ذرا کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ لاہور کے بعد اسلام آباد سے جو سڑکیں کنیکٹڈ ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں, اور جو پھر کراچی کے ساتھ ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ جو کاؤنٹ ہے لاہور والا یا اسلام آباد والا, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ڈگری ہے اس شہر کی. ہاں, ہر شہر کی انہوں نے ڈگری نکال لی. اچھا, ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ یہ ڈگری جس شہر کی زیادہ آ رہی ہے اس کا مطلب وہاں زیادہ سڑکیں آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں, اس کا مطلب وہ ایک طرح کا جنکشن بن جاتا ہے, وہاں سے بہت جگہ آپ جا سکتے ہیں. پشاور سے شاید اتنی سڑکیں نہیں نکل رہی, یا کوئٹہ سے اتنی سڑکیں نہیں نکل رہی جتنی لاہور سے نکل رہی ہیں یا ملتان سے نکل رہی ہیں. تو یہ انہوں نے خود سے جج کرنے کی کوشش کی, دیکھو میرا شہر ہے اس میں سے بہت ساری سڑکیں نکل رہی ہیں, تمہارے شہر میں سے کم سڑکیں. یہ آپس کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو ایجز ہیں شہروں کے درمیان, جو ایجز لگائی ہوئی ہیں, جو سڑکیں ہیں, ان کو آپ کاؤنٹ کر لیں. یہ کاؤنٹ آپ الگ سے رکھ لیں, اور جو ڈگریز آپ نے بنائی ہیں شہروں کی, ان ڈگریز کو بھی کاؤنٹ کر لیں. ساری ڈگریز کو کاؤنٹ کر لیا, لاہور کی تمام سڑکیں اکٹھی کر لیں, اسلام آباد کی تمام سڑکیں اس میں جمع کر دیں, اسلام آباد کی بھی, کوئٹہ کی بھی, جو بھی تھیں آپ کی, اور ایجز کو بھی آپ نے جمع کر دیا ساروں کا. اور ان سے کہا کہ ڈو یو فائنڈ اے ریلیشن شپ. وہ فوراً انہوں نے نکال لیا کہ جو نمبر آف ایجز ہیں, نمبر آف روڈز ہیں, وہ 1/2 ہیں. اگر آپ ڈگریز کو جمع کرتے ہیں نا تو وہ اس کا آدھا آ جاتا ہے. اب ان سے یہ کہا کہ یہ کیوں ہے, آدھا کیوں ہے. اب یہ کیوں والا سوال جو تھا نا, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. پہلی بات تو یہ کہ یہ انہوں نے ایک چیز ڈسکور کی, ایک رزلٹ ڈسکور کیا. انفیکٹ یہ پہلا تھیورم ہے گراف تھیوری کا جو کسی بھی ٹیکسٹ بک میں پڑھایا جاتا ہے. ہم نے انہیں پڑھایا نہیں, ہم نے ان سے کہا آپ خود سے دیکھیں اور یہ ڈسکور کریں. جب یہ ڈسکور کر لیا تو اب ہم اس کے پروف کی طرف جا رہے ہیں, یا یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروف تو ذرا تھوڑا بات کی بات ہے کہ ایسا ہوا کیوں آخر. ہم نے کوئی ٹرمینالوجی استعمال نہیں کی, ہم نے اس میں کوئی تھیورم استعمال نہیں کیے. ہم نے ان کو کچھ ایکٹیویٹیز کروائیں, اور ان ایکٹیویٹیز کے بیسس پہ ہم نے ان سے کچھ ڈسکور کروانے کی کوشش کی. ڈگری ویسے بھی میننگ فل تھی, اس لیے کہ وہ اچھا. اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے تو فوراً کہہ دیا کہ جی ہاں ہمیں پتہ چل گیا. ہم نے ان سے کہا ابھی آپ بتائیں نا. ہم نے خود سے جا کے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے ہمیں جواب بتا دیا اس کا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں سے ہم نے کہا کہ اچھا اس کو سوچنے کی کوشش کرو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ ڈگریز اور ایجز کے درمیان کیوں یہ جو دگنا آ جاتی ہے نا نمبر, اگر ڈگری کا سم کریں تو وہ ہمیشہ دگنا آتا ہے نمبر آف ایجز کے حوالے سے. تو ایسا کیوں ہے. اچھا, اس سے پہلے ہم نے جب ڈگری آف لاہور کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ دیکھیں ہسٹوریکل جی ٹی روڈ ہے, یہ واگا سے گزرتی ہوئی انڈیا چلی جاتی ہے,
اس سے پیچھے بھی وہ آگے چلی جاتی ہے، اسلام آباد کی طرف چلی جاتی ہے. فیروزپور روڈ ہے جو قصور بھی چلی جاتی ہے اور گنڈا سنگھ والا بھی چلی جاتی ہے. موٹر وے بڑی فاسٹ ہے، تو یہ ایک ایسوسیشن بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی جا رہی تھی. رائیون روڈ ہے جو رائیون چلی جاتی ہے، ملتان روڈ اسی طرح سے ہے. تو نمبر آف ایجز کا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے انڈائریکٹڈ گرافس کے اندر، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نمبر آف ایجز کو، تو آپ دیکھیں کہ جب ایجز کاؤنٹ ہو رہی ہیں تو ایک سڑک جب یہاں پہ کاؤنٹ ہو رہی ہے تو کیا وہ ڈگریز میں بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے تھوڑا سا سوچا اور انہوں نے کہا یہ تو 2 دفعہ کاؤنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. تو ہم نے کہا یہ ہمیشہ 2 دفعہ کاؤنٹ ہوگی کہ ہاں جب ہم اس لاہور کی سڑک نکالیں گے تو وہ لاہور میں بھی کاؤنٹ ہو جائے گی، اور لاہور سے اگر وہ جا رہی ہے اسلام آباد کی طرف تو اسلام آباد میں بھی وہ کاؤنٹ ہو جائے گی. تو غالباً کوئی 10 منٹ یا 15 منٹ لگے ہوں گے جب یہ تقریباً تمام لوگوں نے مور دین 50%، اور پھر باقی لوگوں نے ایک دوسرے کو کنونس کر لیا کہ یہ ہمیشہ ہوگا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ تم ایسا گراف بنانے کی کوشش کرو جب یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. تو تھوڑی دیر انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ انڈائریکٹڈ گرافس میں ہوتا ہے، کیا یہ ڈائریکٹڈ گرافس میں بھی ہوگا؟ اب دیکھیں یہ وہ سوالات ہیں جو پوچھنے سے وہ جو ہم ڈیزائرڈ لرننگ کی بات کر رہے تھے کہ کیا وہ ڈیزائرڈ لرننگ آؤٹ کمز اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، وہ پھر یہاں پر ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. اس کے بعد تیسری ایکٹیویٹی کے بعد ہم نے چوتھی ایکٹیویٹی کی، اور اس میں ہم نے یہ ان سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، ڈسکور کروانے کی کوشش کی، تھوڑا سا بتانے کے بعد کہ ایک گراف کو ہم کس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے ریپرزینٹ کرنے کے ہم نے ان سے کہا بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں لاہور اور کراچی کے درمیان کیا کوئی سڑک ہے، لاہور اور اسلام آباد کے درمیان کوئی سڑک ہے. تو یہ تو یس نو والی باتیں ہیں نا. ایک میٹرکس ہم نے ان کو بنا کے دکھا دیا کہ دیکھیں ادھر ہم نے تمام 4 شہر لکھ دیے اور اوپر بھی 4 شہر لکھے ہوئے. اب آپ اس میں وہ انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم ٹک مارک لگا دیتے ہیں، جہاں لاہور کسی شہر سے کنیکٹڈ ہے وہاں ہم ایک ٹک مارک لگا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گراف کو ایڈجسنسی میٹرکس کی، یا ہم نے وہاں پہ نیبرنگ میٹرکس کا نام لیا. ایڈجسنسی کا اس لیے نہیں لیا کہ وہ ہو سکتا ہے ان کے لیے تھوڑا بھاری ہو، تو ہم نے کہا کہ نیبرنگ میٹرکس بنا دیتے ہیں. میٹرکس تو آپ کو پتہ ہے یہ 4 خانوں کا میٹرکس ہم نے بنا دیا، تو اس کو میٹرکس کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. تو اس کو نیبرنگ کر دیتے ہیں اس لیے کہ لاہور نیبر ہے ایک اور شہر کا یا اس کے درمیان سے. تو انہوں نے وہ ٹک مارک لگانی شروع کر دی. تو پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ یہ گراف تھا، اس کا تم نے میٹرکس بنا لیا، کیا اس کا میٹرکس ہمیشہ ایک جیسے ہی بنے گا؟ کوئی 2 مختلف میٹرکس تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک ہی میٹرکس بنے گا. اس کے بعد ہم نے کہا اچھا ہم آپ کو ایک میٹرکس دے دیتے ہیں، کیا آپ اس کا گراف بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے دیا ان کو، انہوں نے فوراً سے بنا دیا. تو اب آپ دیکھیں ناظرین، یہاں پر ڈسکوری لرننگ کا جو موڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح سے ویریفیکیشن کر رہے ہیں لرننگ کی، اور کس طرح سے لرننگ کے جو گولز ہم نے بنائے تھے ان کو کس طرح سے فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا طریقہ کار یہ ہوا کہ ہم نے ڈیفینیشنز نہیں بتائیں، ہم نے نوٹیشن کوئی استعمال نہیں کی، بالکل کوئی نوٹیشن استعمال نہیں کی. اب تک ہم نے کسی ڈیفینیشن کا ذکر نہیں کیا. ہم نے کوئی تھیرم نہیں بتایا، اگرچہ ہم نے تھیرم کیے، اگرچہ ہم نے تھیرم کے پروفس بھی ریگرس طریقے سے تو نہیں کیے لیکن انفارمل طریقے سے کیے. ہم نے ڈیفینیشنز نہیں بتائیں، ہم نے نوٹیشنز نہیں بتائیں، لیکن ہم نے وہ تمام گراف تھیری کا جو نالج تھا جو عام طور پہ گراف تھیری کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. بانڈی اینڈ مورتی کی کتاب آپ دیکھیے، بہت مشہور کتاب ہے. اس میں جس طریقے سے اس نے پریزنٹ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کمپیریزن کر لیں جو طریقہ ہم نے اختیار کیا. اور یہ اور لوگ بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نوٹیشنز کو نکال کے 2 چیزوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو ایکٹیویٹی اس میں شامل کر لیں، آپ ان سے ڈسکور کروانے کی کوشش کریں، آپ کوشش کریں کہ جو ان کی فیلنگز ہیں، ہمارا شہر ہے، ہم یہاں سے سیر کرنے کے لیے گئے تھے آرڈرڈ پیئر کے لیے، ایک فلائٹ لاہور سے اسلام آباد جا رہی ہے، اسلام آباد سے لاہور جب واپس آ رہی ہے تو بالکل مختلف ہو جاتی ہے وہ. تو ایکٹیویٹی، پرائر نالج، پرائر فیلنگس، اور ساتھ ہی نوٹیشنز کو نکال دیں اور جو ٹرمینالوجی ہے اس کو نکال دیں. تو اس سے دیکھیں کہ ریزلٹس کتنے مختلف ریزلٹس نکلتے ہیں. یا پھر آپ اس کے بارے میں کلوزنگ ریمارکس کچھ دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اور بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں جب ڈسکوری کرتے ہیں تو آ جاتی ہیں. مثلاً آپ نے دکھایا ہے کہ دا سیم بٹ آف انفارمیشن کین بی ریپرزینٹیڈ ان ملٹیپل ویز. گراف بھی بن سکتا ہے، ایڈجیسنسی میٹرکس بھی بن سکتی ہے، یہاں سے وہاں موو کر لیں، وہاں سے یہاں موو کر لیں.
آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ون آف دا ویکنیسز دیٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ از کہ وہ ملٹیپل ریپرزنٹیشنز میں موومنٹ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کرنی. تو وہ ورڈ پرابلم سے گراف پہ نہیں جا سکتے, گراف سے انالیٹیکل پہ نہیں جا سکتے. تو یہ ساتھ ساتھ ایک بہت مزیدار ایکسرسائز اور لرننگ آؤٹ کم ایک اور یہ بھی ہو گئی ہے کہ وی ہیو میڈ دیم پریکٹس ٹرانسلیٹنگ انفارمیشن ڈیٹا پرابلمس فرام ون فارمیٹ ٹو دی ادر. تو جیسے یاسر آپ نے کہا کہ ہم نے کہانی بھی دی, اس میں آ گئی بیچ میں کہ وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے جانا چاہ رہے تھے آرڈر پیئر کے حوالے سے, اس میں کہانی بھی آ گئی, اس کہانی کے ساتھ ساتھ ایک گراف بھی بن گیا, اس گراف کو ہم نے ایک میٹرک سے ریپرزینٹ بھی کر دیا. اس کے بعد یہ بھی ہم نے کوشش کی کہ اس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر گراف کو چھوڑ کے, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ دے شوڈ بی ایبل ٹو موو فرام ون ریپرزنٹیشن ٹو ادر ریپرزنٹیشن, ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ لاہور سے سندھ کا کوئی شہر ہم نے لے لیا کہ وہاں ڈائریکٹ سڑک کوئی جاتی ہے کہ نہیں. تو اس پہ ایک بچے نے یہ کہا کہ گراف دیکھ کے بتائیں یا میٹرکس دیکھ کے بتائیں. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ گراف آپ کے سامنے نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. ایک بچے سے پوچھا کہ اگر میٹرکس آپ کے سامنے نہیں ہے تو اس نے کہا اگر میٹرکس سامنے نہیں تو گراف سے تو نظر آ رہا ہے. تو دوسرے بچے نے کہا کہ میٹرکس سے بھی تو نظر آ رہا ہے وہ ساتھ ہی. تو پھر ڈسکشن شروع ہوئی کہ میٹرکس سے کس طرح نظر آ رہا ہے کہ وہ سڑک ہے کہ نہیں ہے. گراف سے تو آپ کو واقعی نظر آ رہا ہے کہ وہ سڑک ہے کہ نہیں, لیکن اب وہ میٹرکس سے بھی ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا میٹرکس بھی آپ کو یہی بات بتا رہا ہے کہ لاہور سے پنو عاقل کوئی سڑک ہے, ڈائریکٹ سڑک ہے, نیبرنگ سڑک ہے کہ نہیں ہے. تو اس نے کہا جی وہاں ٹک مارک نہیں لگا ہوا ہوگا. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ خود سے ڈسکس کر سکتے ہیں, ڈسکور کر سکتے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. اسی اپروچ کو آگے ہم کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں, پاتھس کیسے نکال سکتے ہیں گرافس میں, شارٹیسٹ پاتھ کیسے نکال سکتے ہیں, مختلف الگورتھمس کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کے اگلے موڈیولز آپ ضرور دیکھیے گا. اب ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.